اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں، اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے۔ دین کا بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا۔ تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے، قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے، یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی، مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لے. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں، جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے، کیا کہنا چاہیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جو قرآن پاک کی سیریز رمضان المبارک میں ہم لوگ مل کے چل رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے میں ہمت، طاقت، توفیق عطا کی، آج اس سلسلے کی ویڈیو نمبر 6، پارہ نمبر 6، لا یحب اللہ کے بارے میں جو ہے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. رمضان المبارک میں نزول ہوتا ہے، اور رمضان المبارک جو ہے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے ہمیں ترغیب دیتا ہے. تو آج جو ہم بات کریں گے، جیسے میں نے عرض کیا، لا یحب اللہ، پارہ نمبر 6. یہ سپارہ جو ہے، پارہ نمبر 6 ہمیں سکھاتا ہے عدل اور گواہی کی اہمیت کے بارے میں. پھر اس کے بعد اہل کتاب سے جو تعلق ہے، تکمیل دین کے بارے میں بات ہوتی ہے اس میں، حلال اور حرام کے جو اصول ہیں ان کے بارے میں، پھر وضو اور طہارت کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں. یہ سپارہ جو ہے ایمان کو عملی زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے جوڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی جو بنیادی معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ سورۃ النساء، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مدنی صورت ہے، کل آیات اس کی 176 ہیں، اور اس کے اندر کل رکوع جو ہیں وہ 24 ہیں. اس سپارے کے اندر جو آیات شامل ہیں وہ 148 سے لے کر 176 تک آیات جو ہیں وہ شامل ہیں. اور اس کے اندر جو رکوع شامل ہیں چھٹے پارے میں، وہ رکوع نمبر 17 سے رکوع نمبر 24 تک کی بات اس کے اندر جو ہے 5ویں پارے میں وہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پھر سورہ مائدہ جو ہے وہ انکلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر. اس کا ابتدائی حصہ جو ہے سورہ مائدہ جو ہے وہ بھی مدنی صورت ہے. اس میں بھی جو رکوع، اس میں جو ہیں 120 آیات ہیں، اور 16 اس کے اندر جو ہیں وہ رکوع ہیں. اور پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ کی جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 81 تک جو ہیں وہ شامل ہیں. اور جو سورہ مائدہ کے رکوع شامل ہوئے ہیں چھٹے پارے میں، وہ رکوع نمبر 1 سے لے کر رکوع نمبر 10 تک جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں.
ہم بات اب کریں گے پارہ نمبر 6 میں جو سورہ نساء کی جو آیت نمبر 148 سے 176 کے بارے میں. ٹھیک، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آیت نمبر 148 سے 152 تک جو ہے وہ کیا تذکرہ ہے اور ہمیں کیا حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں. اس میں ان آیات میں انصاف اور ایمان کے بارے میں بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے برائی کے اظہار کو پسند نہیں فرماتا. سب رسولوں پر ایمان لانے کی بات ہوتی ہے اور کسی میں فرق نہ کرنے کا حکم آتا ہے. پیغام جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایمان مکمل ہونا چاہیے، جزوی نہیں ہونا چاہیے. اب ہم بات کریں گے سورۃ النساء جو ہے اس کی آیت نمبر 153 سے 162 تک کی، جس میں اہل کتاب کی جو غلطیاں ہیں اس کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے. بے جا مطالبات کے بارے میں جو ہیں وہ آرڈرز اللہ تعالیٰ کے یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا آ رہی ہے، انبیاء کی نافرمانی کے حوالے سے اس کے اندر بات ہوتی ہے، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہم الیبوریٹلی جب تفسیر میں جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد سود کھانا اور ظلم کرنا، اس کے بارے میں ان آیات کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں کمیونیکیٹ کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے اور حکم دے رہا ہے. پیغام جو آتا ہے اس کے اندر وہ یہ آتا ہے کہ نافرمانی جو ہے انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے. ٹھیک، اچھا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 163 سے 170 کو جب ہم لیتے ہیں تو پھر وحی کا جو تسلسل ہے اس کے بارے میں قرآن پاک جو ہے وہ بیان فرماتا ہے. نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اسی طرح وحی آئی جس طرح پچھلے انبیاء پر آئی، یہ ان آیات میں آتا ہے. اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، یہ بیان آتا ہے ان آیات کے اندر، جو what I could understand اور what I have understood. پھر جو آیت نمبر 171 سے 175 تک آتا ہے معاملہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اعتدال ہے وہ اس کے اندر بیان آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے رسول ہیں، خدا نہیں ہیں. بڑی کلیئرٹی ہے. تثلیث جو ہے وہ اس سے بچنے کا حکم آتا ہے ان آیات میں. پیغام جو ہے وہ توحید کے بارے میں ہی ہے، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ، کہ دین کی بنیاد ہے توحید، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس پہ کامل ایمان. پھر آیت نمبر 176 جو ہے وہ بیان فرماتی ہے کلالہ کی جو وراثت ہوتی ہے اس کے بارے میں، ایسے شخص کی وراثت جس کی اولاد اور والد نہیں ہوتے. بہن بھائیوں کے حصے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتا ہے معاملہ اس کے اندر چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کا، جس کا میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 81 تک شامل ہیں اس کے اندر. آیت نمبر 1 جو ہے، پہلی آیت جو ہے وہ وعدوں کو پورا کرنے کے بارے میں ہے. ٹھیک، کہ وعدوں کو پورا کرو، اوفو بالعقود، اور معاہدوں کی پابندی کرو. پیغام جو آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ اسلام اپنا وعدہ خلافی کو پسند نہیں فرماتا. آیت نمبر 2 اور 3 حلال اور حرام کے بارے میں بات کرتی ہے. پھر شکار کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت، جامع، حکمت سے بھرپور کتاب ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی اس کے اندر اگنور نہیں ہے. اسی لیے تو قرآن کریم ہے، عظیم ہے، اور فرقان حمید ہے، کتاب الحکمہ ہے. اس کے علاوہ یہ جو آیات ہیں 2 اور 3، اس میں مردار کے بارے میں، خون کے بارے میں، جو سور کا گوشت حرام ہے اس کے بارے میں بات آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج دین مکمل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. پیغام جو آتا ہے وہ بالکل کلیئر آتا ہے کہ اسلام جو ہے بے شک وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیز ورسز دے ٹاک اباؤٹ پاکیزہ اور جو حلال چیزیں ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے. اور پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ حلال، پاکیزہ چیزیں جو ہیں حلال کی گئی ہیں،
اور اس سینیریو کے اندر ان آیات میں اہل کتاب کے کھانے اور نکاح کا جو بیان ہے وہ آتا ہے۔ آیت نمبر 6 جو ہے اس میں وضو کا مکمل طریقہ آتا ہے، چہرہ دھونا، ہاتھ کونیوں تک، پھر مسح کرنا پاؤں ٹخنوں تک، اور پھر تیمم کا ذکر جو ہے وہ بھی آتا ہے۔ پیغام اس کے اندر یہی ہے، مین جسٹ اس کا جو کرکس مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ طہارت جو ہے وہ ہر عبادت کی جو بنیاد ہے وہ طہارت ہے۔ اور آیت نمبر 7 سے 11 تک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنے کے بارے میں وہ ہدایت آتی ہے کہ عہد بھی یاد رکھو، یہ بھی حکم آتا ہے۔ دشمن کے جو منصوبے تھے وہ بھی ناکام ہوئے، اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہے اللہ کریم۔ اور پھر آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 جو ہے اٹ ٹاکس اباؤٹ بنی اسرائیل کے جو عہد ہیں، اس سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے کہ 12 نقیب جو ہیں وہ مقرر کیے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ خلافوں پر جو ہے وہ لعنت بھیجی گئی، اس کی بات ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 20 سے 26 تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اور مقدس سرزمین اس کا تذکرہ ہے۔ پھر جہاد سے جو انکار کرتے ہیں لوگ ان کے بارے میں ہے، اور پھر 40 سال تک صحرا میں جو بھٹکنے کا ذکر ہے وہ آتا ہے۔ پیغام جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ بزدلی اور جو نافرمانی ہوتی ہے وہ زوال کا سبب بنتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد پھر آیت نمبر 27 سے 31 تک جب ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو میں سمجھاؤں اس میں حابیل اور قابیل کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ حسد نے قتل کروا دیا، اور ایک جان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہماری پیاری کتاب جو ہے، آخری کتاب، وہ بیان کرتی ہے، قرآن کریم۔ پھر آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 40 جو ہے اس میں قتل اور چوری کی سزا کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ جان کی جو حرمت ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں کلیئرٹی ملتی ہے تھرو قرآن۔ چوری کی جو حد ہے یعنی سزا اس کی جو ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور جو پیغام آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اسلامک قانون جو ہے وہ عدل پر مبنی ہے۔ بار بار آپ کو اس کے اندر یہ چیز جو ہے یہ یاد کروائی جاتی ہے قرآن کریم میں۔ پھر آیت نمبر 41 سے 50 تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے بارے میں، مطلب خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم یہ بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نازل کردہ قانون ہے اس کے مطابق جو ہے وہ حکم دینا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60 کو جب ہم دیکھتے ہیں اس سے جو مجھے سمجھ آئی وہ دوستی اور وفاداری کے بارے میں قرآن پاک ہمارا جو ہے وہ بات کرتا ہے، اور دین جو ہے وہ دشمن قوتوں پہ اندھا اعتماد نہ کرنے کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اللہ کی جماعت جو ہے وہی غالب ہوتی ہے، اور پھر مطلب ان آیات میں یہ چیز جو ہے کلیئرٹی کے ساتھ بیان ہوئی۔ پھر آیت نمبر 61 سے 75 تک جو ہے 75 تک اہل کتاب کا جو طرز عمل ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ کتابوں میں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تحریف سے ریلیٹڈ جو حکم ہے وہ آتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ بڑی کلیئرٹی سے بات ہوتی ہے کہ نہیں کہنا، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خدا نہیں ہیں، ان کو کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اور پھر آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 81 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتا ہے سچے اور جھوٹے ایمان کا فرق۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ آتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، رسولوں کی عبادت کرو، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیات میں 76 سے 81 جو ہیں ان میں سمجھاتا ہے۔ چھٹا سپارہ جو ہے اس کے جو سینٹرل جو ہمیں مین اس کے اندر سے سبق حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ دین جو ہے مکمل ہو چکا ہوا ہے، وعدہ پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں سبق جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ طہارت جو ہے یعنی پاکیزگی یہ عبادت کی بنیاد ہے، جس طرح میں نے بتایا نا وضو کے احکامات۔ اچھا، پھر توحید میں غلو یعنی جھوٹ سے یا امیلگمیشن سے ایڈیشنل خام خواہ اپنی طرف سے چیزیں ملا لینا،
اس سے بچنا ضروری ہے۔ عدل جو ہے اسلامی نظام کا ستون ہے، یہاں پہ بھی یہ بیان ہوتا ہے، اور حسد جو ہے وہ تباہی کی جڑ ہے، یہ اس کا لیسن ہے۔ پھر جو لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے قانون میں برکت ہے۔ اللہ سختی تو نہیں چاہتا نا، اللہ آسانی چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت کے قانون میں برکت ہے۔ مرکزی اس کا جو پیغام آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اسلام ایک مکمل، متوازن اور عادلانہ نظام ہے۔ ایمان، قانون، عبادت یا عبادات اور معاشرت سب کے سب اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہونے چاہیے۔ جب امت اس وعدے پر، عدل پر، توحید پر قائم رہتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے۔ اور اس کے ویڈیو کے اینڈ کے اوپر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، یہ پاک وقت جو ہے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین مکمل ہے، ہمیں مکمل عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد وضو کی طرح اپنے دل کو بھی پاک رکھنا ہے، اور وعدے، معاملات اور فیصلے سب کے سب اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب ایک دعا کرتے ہیں اور پھر اس ویڈیو کے اختتام کی طرف جاتے ہیں کہ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہمیں اپنے دین کو مکمل طور پر قبول کرنے والا بنا دے، اور ہمیں عدل کرنے والا بنا دے، ہمیں وعدہ پورا کرنے والا بنا دے، ہمیں سچا موحد بنا دے، ہمیں حسد سے بچا اللہ پاک، ہمیں نفاق سے بچا، ہمیں ظلم کرنے اور ظلم سہنے سے محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ جو کوشش ہے میری، یہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ لوگ جو ہیں یہ ویڈیو دیکھیں اور قرآن کریم کو اپنے اپنے حساب سے بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق اور طاقت عطا فرمائے کہ اس کو سمجھیں اور اس سے قرآن کریم سے فائدہ اٹھائیں، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔